خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز و محتشم مہمان خصوصی، سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، پنڈال میں تشریف فرما اہلیان علاقہ، بزرگوں، بچوں، جوانوں، خواتین و حضرات، آپ تمام احباب نے بہت ہی پرمغز جامع کلمات پہ مبنی خطابات بھی سنے، نعت خواں حضرات کے خوبصورت کلام بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ دستور کو پورا کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صدارتی اختتامی کلمات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ لاریب کتاب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی شان میں، اپنی عظمت و کبریائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح قرآن مجید تمام کتابوں میں یکتا و لاریب ہے، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو اس علاقے بستی کے جتنے بھی ادارہ جات ہیں، میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کے وساطت سے، آپ کے بیہاف پہ علامہ مولانا زبیر احمد نقشبندی صاحب کو، کہ جو سرمایہ اہل سنت ہی نہیں بلکہ سرمایہ دین و ملت بھی ہیں، ہم سب کا سرمایہ ہے، ایسی نابغہ روزگار ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے خوبصورت ادارہ جات کا انتظام انصرام کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا محلہ، قریہ، بستی نہیں ہے کہ جن میں ان کے لگائے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ آج بار آور درخت کی صورت اختیار کر گئے۔ اس لیے علماء سے جڑ جائیں۔ وہ تسلسل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعہ سے مخلوق خدا تک پیغام رسانی کا ایک تسلسل شروع کیا تھا، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہو گیا۔ اب وہی جو تسلسل ہے، وہی ذمہ داری جو ہے وہ علماء حق کی ہے، اور وہ چاہے عالم دین کی صورت میں ہوں، حفاظ قرآن کی صورت میں ہوں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اہل خانہ محترم سردار محمد دلدار صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے جملہ معاونین، اس بچے کے ننیال ددیال سب کو، اور بالخصوص اس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس سمیت ہمارے جتنے بچے بچیاں زیور تعلیم قرآن سے آراستہ ہیں، الحمد سے والناس تک جس طرح انہوں نے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، خالق کائنات انہیں ان حروف کے ترجمے، اس کی تفاسیر اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آخری پیغام یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا جرگہ ہو، کوئی ایسی محفل ہو جس میں آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اس فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے آپ نے قرآن پاک کو لا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے حلف نہیں لینا، بلکہ اس قرآن پاک کو منگوانا ہے اس محفل میں، اور اس کو کھول کے اس کی تعلیم کے مطابق اپنے فیصلے کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی اس تعلیم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام کے ایک شعر کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ
جانے رحمت پیلا ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا ہو سلام کھائی قرآن میں زلف دوتا کی قسم اس کفے پاکی حرمت پیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ 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 تشریف رکھیں سارے لوگ دعوت کے ساتھ اقدامات اٹھائیں گے کہ 4 اگست بروز سوموار اتروڑی صدی کے بعد میں عرس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عرس شریف کی محفل کا اہتمام ہوگا نہریہ شریف کے پیران عظام میں سے اور علماء کرام اس میں بیان فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے اور بالخصوص میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب کی اس علاقے میں خدمات ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہاں اگر کوئی تقریب ہو کوئی پروگرام ہو تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر شرکت کریں۔ 4 اگست بروز سوموار آپ کو دعوت ہے۔ پیر عبدالرؤف شاہ صاحب کا عرس ہے اور پہلا عرس ہے یہ، تو اس میں آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ نماز ظہر سوموار والے دن 4 اگست کو آپ نے وہیں پہ ادا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں دعائیہ کلمات کہنے سے پہلے شاید دوران گفتگو مجھے ذہن میں نہ رہی بات، ویسے وہاں پروگرام ہو چکا تھا، وہاں مبارکبادیاں بھی ہو گئی تھی۔ میں اس اسٹیج کی وساطت سے ہمارے گیل چپریہ میں ادارہ فیضان مصطفیٰ کے سابق سٹوڈنٹ جو حفظ قرآن کروا رہے ہیں، اور اس بچے نے بھی وہیں مدرسہ خزائن العرفان گیل چپریہ میں حفظ کیا، حافظ شیراز صاحب، حافظ اشفاق زیائی صاحب اور محترم ماجد قادری صاحب، اور ان کی سرپرستی علامہ محمد عباس خان صاحب جو اس وقت حرمین شریفین میں حاضری کے لیے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا الہ العالمین اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے اندر ہونے والا ذکر، اس کے اندر ہونے والی تلاوت، اس کے اندر ہونے والی نعتیں، منقبتیں اور بزرگان دین کا کلام، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ اور ہم سب کی جو
اس پروگرام میں ہم نے اپنا حصہ سورہ فاتحہ اخلاص کی صورت میں پیش کیا، اللہ اس سارے عمل کو قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو ہدیۃً گزارش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ السلام کی اہل بیت پاک خصوصاً حضرت امام حسین جمیع شہداء کربلا، آپ کے صحابیہ، آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد اور امت مسلمہ کے تمام بزرگان دین، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، سروردیہ، چشتیہ کے تمام بزرگ جو دنیا سے رحلت کر گئے ان کو ثواب عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص سردار دلدار خان صاحب کے آبا اجداد ننیال ددیال، اس بچے کے ننیال ددیال سے فوت ہونے والے تمام مرحومین کو ثواب عطا فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبریں روشن فرما، ہم سب کے تمام فوت شدگان کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ظاہری دنیا کی لغزشیں معاف فرما، قرآن کا آفاقی پیغام اللہ اس کو پلے باندھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو اس پروگرام کا حصہ بنی، دور دراز سے عوام الناس ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آئے، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے رزقوں، مالوں، جانوں، کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے محترم سردار دلدار صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کا سایہ دیر تک اپنی اولاد پہ قائم دائم رکھ، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اس بچے کو اللہ مکمل صحت یاب فرما، اس کی طرح تمام حفاظ کرام کو قرآن پاک یاد رکھ کر اس کو پڑھ کر عالم دین بن کر عمل کی توفیق عطا فرما، اس محلہ بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، رنجشیں، ناراضگیاں، حسد، بغض، قدورتیں، نفرتیں قرآن کی نسبت و برکت سے ہمارے سینوں سے دور فرما دے، محبت عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے باران رحمت کا نزول کیا اور بھی رحم کی بارشیں عطا فرمانا، قہر، اپنے قہر، غضب، ناراضگی، زمینی، آسمانی، ناگانی آفات سے، طوفانوں، زلزلوں، آندھیوں سے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ خدایا اپنے محبوب کے صدقہ سے ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو شرم والی، پردے والی، حیا والی زندگی عطا فرما۔ جتنے علماء، حفاظ، قرآن، نعت خواں یہاں اس محفل کا حصہ بنے، دور دراز سے لوگ چل کے آئے، رسول اللہ کی عظمت کا صدقہ، قرآن کے عظیم اس کتاب کا صدقہ، سب کی دلی نیک حاجات پوری فرما۔ ادارہ فیضان مصطفیٰ کو اور کامیابی عطا فرما۔ ہمارے پیر صاحب جن کے لگائے ہوئے پودے میری مراد پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی، سجادہ نشین آستان عالیہ نیریہ شریف، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کاملہ عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے پیر عبدالرؤوف شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے اساتذہ علماء جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما۔ اس محفل میں جو آئے ہیں اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما۔ لنگر پکانے والے، لکڑیاں جلانے والے، یہ تمام کرنے والے تمام ان برادران کو، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، گرداوت امرد کنی مرکبو، منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ قرب و جوار میں جتنے اہل قبور ہیں سب کی بخشی فرما کر انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ دعا بھی کریں اللہ ہمارے طاہر بھائی جو مدنی ساؤنڈ والے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے اچھا ساؤنڈ چلایا، آواز دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اللہ ان کے تمام معاملات میں خیر و برکت، رحمت و سلامتی عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بچوں اور خواتین میں کھانا تقسیم کیا جائے، باقی حضرات سب بندی کریں تاکہ نماز عصر کی ادائیگی کی جائے۔